جی تو دعا کی طرف چلتے ہیں. دعا بہت اہم ہے. جی تو اس دعا کے الفاظ کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال رب اوزعنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اے میرے رب اوزعنی، یعنی تو مجھے توفیق عطا فرما، تو مجھے عنایت عطا فرما، مجھے عنایت کر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما. اچھا، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی ایک توفیق ہے، یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے. تو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کریں. علماء فرماتے ہیں کہ وہ والدین جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، یا ان کے بچوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یا جیسے جیسے وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں وہ والدین کے ساتھ تھوڑے ان کے الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا ان والدین کو سمجھنی چاہیے. جہاں یہ دعا ایک اولاد کو سمجھنی چاہیے، وہیں یہ دعا والدین کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اس کے اندر ہے کیا. ربی اوزعنی، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما. کس چیز کی؟ ان اشکر نعمتک، یعنی تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. شکر ادا کرنا دو طرح کا شکر ہوتا ہے. ایک ہے زبانی شکر، دوسرا ہے عملی شکر. اور اصل شکر عملی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے، پہلے تو نعمت کا ادراک ہونا چاہیے انسان کو. یعنی پہلے تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہم پر نعمت کیا کیا ہے. پہلے ہم ان نعمتوں کو ذرا اکٹھا کرنے کی کوشش تو کریں، ان کو گنیں تو صحیح. یقین کیجئے انسان جب بچپن سے جب دنیا میں آتا ہے، دنیا سے لے کر جب تک وہ زندہ رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے برسات میں رہتا ہے. ناشکری پیدا کب ہوتی ہے، نعمتوں کا احساس کب انسان کھو بیٹھتا ہے، جب وہ دوسروں پر نظر رکھتا ہے اور وہ اپنے پاس موجود جو چیزیں ہیں ان کو اگنور کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اگزامپل لے لیجئے، مثال لے لیجئے، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت مجھ سے چھن چکی ہے، اس پر وہ پریشان رہتا ہے. اس پر پریشان وہ دوسروں کی اولادوں کو دیکھتے تھے کہ فلاں کے بچے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، میرے نہیں ہیں. اب اس میں کیا ہوا، اب وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، چونکہ وہ اس بات کو، اس کی ساری توجہ اس چیز پر ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اچھا، کیا معلوم اس کے پاس اس کا نہ ہونا یہ بھی اسی میں اس کی بہتری ہو. اللہ حکیم ہے، اللہ حکمت والا ہے، وہ جتنے فیصلے کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے. ہو سکتا ہے یہ امتحان و آزمائش ہو کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے. اب جب وہ اس فکر میں رہ جاتا ہے تو جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ اس کو بھی بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے فار ایگزامپل ایک آدمی کے پاس اولاد نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو مال دیا. اب اس مال سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت سے کام کر سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس پریشانی میں لگ گیا ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، تو اب وہ اس نعمت کے احساس کو کھو چکا ہے. اب وہ صرف اسی فکر میں ہے، تو جو موجودہ نعمت ہے اس کا احساس بھی ختم ہو گیا. تو جب آدمی ایسی کیفیت میں آ جائے تو پھر وہ شکر نہیں کر سکتا، چونکہ شکر تب پیدا ہوگا جب انسان اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا احساس کرے. یعنی اگر اللہ نے مجھے صحت دی ہے تو مجھے اس کا احساس کرنا ہے. مجھے کبھی بیٹھ کے سوچنا تو ہے کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مجھے کوئی اللہ تعالیٰ نے بیماری نہیں دی ہوئی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ایک چیز میں میری زندگی میں کمی ہو، لیکن اتنی ساری چیزیں جو اللہ نے میرے ارد گرد مجھے دی ہوئی ہوں، میں ان کو بھی بھول جاؤں اس غم میں جو مجھے نہیں ملا، تو یہ زیادتی ہے. یہاں سے ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں سے نقصان کیا ہوتا ہے، ساری نعمتوں سے انسان کے اندر ہٹ جاتی ہے. وہ اگر شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ وہ انسان کو ایک کمی کے اوپر فوکس کرواتا ہے، اس فوکس کرنے کے نتیجے میں انسان ساری وہ چیزیں جو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں ان کو بھول جاتا ہے. اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. نتیجتاً وہ شکر نہیں کر پاتا. شکر تبھی ہوگا جب انسان بیٹھ کر سوچے، ذرا اپنے جسم کے بارے میں سوچے. اللہ نے مجھے صحیح سلامت جسم دیا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک کھا پی رہا ہوں زندگی میں. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ میرے پاس فار ایگزامپل گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل ہے. وہ بھی تو ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، وہ بھی تو ہیں جو سائیکل چلا ہی نہیں سکتے، ان کے ٹانگوں کے مسائل ہیں. تو انسان کو اس طرح سوچنا چاہیے، نیچے سے شروع کرے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنے سے نیچے دیکھنا ہوتا ہے.
جو اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں وہ پرسکون رہتے ہیں، ان کو نعمتوں کا احساس رہتا ہے۔ جو اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں ان کو نعمتوں کا احساس نہیں رہتا، اور نہ صرف وہ ناشکری کا شکار ہوتے ہیں بلکہ ڈپریشن کا بھی، اور اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مایوسی کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں، چونکہ نعمتیں جو ان کو مل رہی ہوتی ہیں ان کا ہی ان کو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا اپنے بندے کو کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں میں ان کا شکر ادا کروں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ الذی انعمت علی وعلی والدی۔ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو وعلی والدی ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ انسان اپنے والدین کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ یہاں کے صرف یہ نہیں کہ جو مجھ پہ کی ہیں بلکہ میرے والدین پر بھی جو میں کہوں اللہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں تیرا شکر ہے، اور جو تو نے میرے والدین پر کی ہیں اس کا بھی شکر ہے۔ یعنی یہ نیابت ہو گئی، انسان نائب بن رہا ہے اپنے والدین کا شکر کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ ہے صالح اولاد، یہ ہے صالح اولاد جو اپنے والدین کو دعاؤں میں بھی یاد رکھتی ہے، اپنے والدین کے لیے جہاں اپنے لیے مغفرت مانگ رہا ہے۔ اس دنیا میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے انسان کی آخرت، یعنی آخرت کی فکر کرنا۔ اگر کسی آدمی کو، کسی بندے کو میری آخرت کی فکر ہے تو یقین کریں یہ عظیم ترین فکر ہے جو اس کو ہے، یہی اصل فکر ہے، یہی اصل محبت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کر رہا ہے یقین کیجئے یہی اصل محبت ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کل کو روز قیامت اس میں اور اس کی اولاد میں جدائی ہو جائے کہ یا وہ جہنم میں چلے جائیں یا وہ جہنم میں چلے جائیں۔ میاں بیوی جو ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اصل فکر یہ ہے، اصل محبت یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہو، کہیں شوہر جہنم میں جانے والا نہ ہو، کہیں بیوی جہنم میں جانے والی نہ ہو، ایک دوسرے کی آخرت کی فکر۔ تو ایک آدمی اگر اپنی اولاد، اپنی بیوی کے لیے بجائے دنیا مانگنے کے مانگتا ہے یا اللہ گناہوں کو معاف کر دے، ہماری آخرت میں بخشش فرما دے، ہم پر رحم فرما، دنیا میں بھی رحم فرما، آخرت میں بھی ہم پر رحم فرما، آخرت کی فکر ہے اس کو، یہ اصل محبت ہے، اور یہی اصل بھلائی ہے۔ اصل بھلائی یہ ہے، اصل یعنی بھلائیاں تو بہت ساری ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی ہے کہ آخرت کی فکر۔ یہاں انسان اپنے والدین کا بھی نائب بن کر کہہ رہا ہو، یعنی یا اللہ جو تو نے نعمتیں، اب مثال کے طور پہ تو نعمتوں کا ادراک کرنا ہوگا نا۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی نعمت دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے صحت کی نعمت دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بیماری نہیں دی، مجھے کسی کو محتاج نہیں بنایا، یہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے۔ اللہ نے مجھے اولاد دی، یہ بھی نعمتوں میں سے ہے۔ جو یعنی آپ گن سکتے ہیں، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کے والدین پر کیا کیا نعمتیں ہوئیں، وہ ان کو بھی ذہن میں رکھ کے شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھ پر جو نعمتیں ہیں اور جو میرے والدین پر ہوئیں اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ یعنی اپنے والدین کا بھی نائب بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اب ایک عالم صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اب بیٹا نیک ہے، بہت دیندار ہے، والدین تھوڑا سا کمی بیشی کرتے ہیں، اب وہ بندہ اپنے والدین کا بھی نائب بن چکا ہے، یعنی وہ خود بھی شکر ادا کر رہا ہے اور وہ اپنے والدین کے، ہو سکتا ہے والدین نے شکر ادا نہ کیا ہو، ان میں تھوڑی کمی بیشی رہی ہو، اب وہ ان کا بھی کردار ادا کر رہا ہے، تو کیا اللہ کو کتنا پسند آئے گا؟ یعنی اپنے لیے بھی مانگ رہا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی مانگ رہا ہے، یہ اصل بھلائی ہے۔ انعمت علی وعلی والدی، پھر کیا ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، یعنی ایک اور چیز کی توفیق، ایک تو شکر، اور شکر کی جو اصل جو شکر کا جو جیسے کہتے ہیں نا اصل شکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا جائز استعمال۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آنکھ ایک نعمت دی ہے، اب اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا اصل شکر یہ ہے کہ میں اس نعمت کو وہیں استعمال کروں جس کی اجازت میرے رب نے دی ہے۔ جس چیز کو دیکھنے کی اجازت میرے رب نے نہیں دی اس کے لیے میں اس کو استعمال نہ کروں۔ اللہ نے مجھے کان دیے، میری سماعت ٹھیک ہے، تو اس کان کو میں اللہ کی مرضی سے استعمال کروں۔ جو بات اللہ نے سننے کی مجھے اجازت دی ہے میں وہ سنوں، جو نہیں دی میں وہ نہ سنوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جسم دیا، مجھے قوت دی، مجھے سوچنے کی صلاحیت دی، تو میں اس کو اللہ کے احکامات میں استعمال کروں، نہ کہ شیطان کی پیروی میں استعمال کروں۔ جو مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے آنکھ دی، اگر میں سے کچھ برا دیکھ رہا ہوں تو میں ناشکری کر رہا ہوں۔ اللہ نے کان دی، اگر میں اس سے
وہ چیزیں سن رہا ہوں جو ممنوع ہیں دین میں تو میں کانوں کی ناشکری کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے زبان دی, جس کام کے لیے زبان دی مجھے چاہیے میں سے وہی کام کروں. ذکر کے لیے دی, غیبت کرنے کے لیے نہیں دی, جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی, لوگوں پر بہتان لگانے کے لیے نہیں دی, لان تان کرنے کے لیے نہیں دی ہے. اس کام کے لیے زبان نہیں دی ہے. یا تو کھانے میں استعمال ہوتی ہے, ٹیسٹ کرنے میں ہوتی ہے تو میں وہی کام کروں, یا پھر میں اس سے اللہ کا ذکر کروں اور خیر کی بات لوگوں تک پہنچاؤں اور بھلائی کی بات کروں, اچھی بات کروں, مناسب بات کروں. اس کے لیے یہ شکر ہو جائے گا. اللہ نے اگر مجھے مال دیا تو میں اس کو اس کی راہ میں خرچ کروں. یہ ہے شکر اس کا. یہ نہیں کہ صرف اپنے اوپر ہی کرتا رہوں, بلکہ اس کو وہاں استعمال کروں جہاں جہاں استعمال کرنا اس کا حق ہے, جہاں جہاں وہ استعمال ہونا چاہیے. قرآن مجید میں وہ آیات واضح ہیں کہ اگر اللہ نے مال دیا تو یہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. تو اس طرح ہر وہ چیز, اللہ نے علم دیا ہے, اس علم کو کہاں استعمال کرنا, اللہ کی خاطر استعمال کرنا. تو کیا ہے کہ یہ وہ تمام کام ہے یہ کہ شکر ادا کرنا. پھر ہے وَأَعْمَلَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا, یا اللہ مجھے نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے اعمال سے بچائے جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں, جو شیطان کے رستوں پر چلانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کرنے کی بھی توفیق مانگنا. اس کے بعد وہ کیوں مانگنا, وہ نیک عمل کیوں مانگنا, ترضاہ, تاکہ اللہ اس عمل سے خوش ہو جائے, یعنی اس کی رضا کے لیے. یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری خوشی کا باعث بنے, تجھے راضی کرنے کا باعث بنے. ایسے اعمال سے بچانا جو تیری ناراضگی کا باعث بنے, اور وہ تمام اعمال وہ ہیں جو شیطان کے راستے پر ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات ہم تک پہنچائی کہ اس آدمی کو کیا دعا کرنی چاہیے. وہ اصلح لی, یہ ہے وہ نقطہ کہ والدین کو یہ دعا کیوں مانگنی چاہیے. یہاں پر وہ آدمی جو اپنے والدین کی نیابت میں شکر ادا کر رہا ہے, اپنے والدین پر ہونے والی نعمتوں کا احساس ہے, بھلائیاں کرتا ہے, اب وہ اپنے لیے بھی ایک دعا مانگ رہا ہے, اپنی اولاد کے لیے. اب اس ذریتی میں علماء نے پہلے تو اکثر نے اس میں صرف اولاد کو رکھا ہے, لیکن بعض نے اس میں بیوی کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ بھی اس کی ذریت ہی ہوتی ہے, چونکہ وہ اسی میں سے اولاد آ رہی ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, یعنی میرے لیے, میری اولاد میں ان کی اصلاح فرما دے. مراد علماء نے سے یہ لیا ہے کہ میری اولاد کو بھی اسی طرح میری فرما بردار بنانا جیسے میں ہوں. یعنی اپنی اولاد کی فرما برداری بھی اللہ سے مانگنی ہے. اب علماء کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو, جس عورت کو یہ اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایت ہو, اپنی اولاد کے رویوں کی شکایت ہو, تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا مانگے. اب یہاں پہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے, اللہ سے مانگا جا رہا ہے. ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر اولاد نافرمانی کرتی ہے, اولاد تو بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا, تو انسان کو سوچنا چاہیے غلطی کہیں مجھ سے تو نہیں ہو رہی. ہم کبھی بھی سیلف کریکشن کی طرف نہیں جاتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کو خالی قرآن سنا کے نہیں اس کو آپ درست راستے پر لا سکتے. سب سے پہلے مجھے اپنی کریکشن کرنی ہے, پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان گناہ کرتا ہو تو وہ اس گناہ کے اثرات اپنی اولاد میں بھی دیکھتا ہے, اپنی بیوی میں, حتیٰ کہ اگر اس کے پاس جانور ہیں تو وہ جانور بھی اس کے خلاف بیہیو کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ ان گناہوں کے اثرات اپنی سواریوں میں بھی دیکھتا ہے, لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا, وہ رجوع نہیں کرتا, اور اس رجوع نہ کرنے کا نقصان اس کو ہوتا ہے. بلکہ یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی کو اولاد کی طرف سے نافرمانی کا سامنا ہے, تو بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, یہ احساس کریں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے, ہو سکتا ہے یہ میری غلطی کی سزا ہے, میرا کوئی گناہ ہے جس کے سبب مجھے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. پہلے تو اس کو خود اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا, پہلے وہ خود رجوع کرے, کیونکہ آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں اگلا حصہ, انی تبت الیک, میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں. یعنی اب چونکہ وہ 40 سال کی عمر آ گئی ہے نا, تو علماء نے یہاں بہت ساری اس دعا کی ایکسپلینیشن بڑی ڈیٹیل میں بہت لمبی ہے. یعنی اس میں اب 40 سال کی عمر پہنچی ہے تو 40 سال کی عمر میں آ کے وہ
نعمتوں کو محسوس کر رہا ہے، اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اپنے والدین پر ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، چونکہ اس کی اپنی اولاد ہو چکی ہے، اپنے پاس بیوی ہے، اس کے پاس اپنا رزق ہے، اب اسے احساس ہو رہا ہے اس کے والدین کتنی مشقتوں سے گزرے، اب وہ ان نعمتوں کو محسوس کر رہا ہے، اس کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کیا کچھ کیا، پھر وہ نیک اعمال کیا، وہ توفیق مانگ رہا ہے، چونکہ اب اسے اگر احساس ہو رہا ہے کہ میں 40 کو پہنچ گیا ہوں، اب یہ تو ریٹرن ہے، ریورس ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ تمام کرنا چاہ رہا ہے، پھر وہ اب اس کے پاس چونکہ اپنی اولاد آ چکی ہے، اب وہ اس کی اصلاح کا سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی اصلاح کرنے والا ہے، پھر وہ یہ بھی ساتھ کر انی تبت الیک، یا اللہ بس 40 ہو گئے ہیں، اب مجھے معاف فرما دے، مجھ سے بہت غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں، میں اب توبہ کرتا ہوں، میں اب گناہ نہیں کروں گا، تمام گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، پھر ساتھ اعلان کرتا ہے یا اللہ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تیرے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، تیرے سامنے جھک چکے ہیں، یا اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، تیرے سارے احکامات پر لبیک ہے، تیرے احکامات کو ماننے والا ہوں، ان پر عمل کرنے والا ہوں، انی من المسلمین۔ تو یہ سب اعلانات ہیں۔ تو کیا اصلح لی فی ذریتی، اب یہاں پر کیا ہے کہ توبہ کرے، رجوع کرے انسان، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، بس بہت ہو گیا۔ یقین کیجئے دنیا میں ہمیں بہت سے ہمارے، اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، دیکھیں توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کے اثرات بھی، ان کے سزائیں بھی، ان کے امپیکٹس بھی سب معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم توبہ نہیں کرتے اور ہم گناہوں پر اصرار کیے جا رہے ہیں، اصرار کیے جا رہے ہیں، اصرار کیے جا رہے ہیں، تو ان اصرار کے امپیکٹس، ایفیکٹس ہماری اپنی ذات سے شروع ہو کر ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے معاملات میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو محسوس وہی کرتے ہیں جن میں ایمان، اسلام کہیں زندہ ہوتا ہے، وہ محسوس کر لیتے ہیں، وہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ، اور اگر تو انسان شیطان کے کاموں میں گھرا ہوا ہو تو پھر تو اسے نہیں سمجھ آتی، لیکن جو انسان اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش بھی کرتا رہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے جس کے باعث ایسا ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر اولاد بغاوت پر اتر رہی ہے یا نافرمانی کی طرف جا رہی ہے یا انسلٹ کر رہی ہے یا کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ بہت افسوسناک ہیں، اب اس میں انسان کو اپنی طرف تھوڑا سی یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی اولاد کو کا سامنا کرے، وہ ذرا سٹیپ بیک کرے، سٹیپ بیک کر کے وہ خود کو اللہ کے سامنے جھکا دے، جو اس کا مالک و خالق ہے، اس سے طلب کرے، اس سے مانگے کہ میرے بس میں نہیں ہے میرے اللہ۔ اب وہ کرتا کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے رجوع کرے، وہ اپنی اولاد سے کنفرنٹ کرنے لگتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے، ان کے ساتھ دھینگا مشتی میں داخل ہوتا ہے۔ جو ہی وہ ان کے ساتھ دھینگا مشتی میں داخل ہوتا ہے تو وہ بجائے واپس آنے کے وہ اور ڈسٹنس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو سامنے اولاد ہے وہ نوجوان ہے، اب وہ اشد والی کیفیت میں ہے۔ اب وہاں جو بھی ایسے اقدامات ہوں گے، ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے جی بس ٹھیک ہے جی، والدین جو مرضی کریں، والدین جو مرضی، اسلام نے کچھ حقوق دونوں طرف کے حقوق موجود ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی کچھ معاملات ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایسی ایکٹیویٹیز ہو یا ایسا رویہ اپنایا جائے کہ بجائے اس اولاد کو فرما برداری کی طرف لایا جائے، اس کے ساتھ جتنی سختی سے ڈیل کیا جائے گا تو نقصان اٹھایا جائے گا۔ انسان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، جھکے، ریلیکس ہو، تھوڑا سٹیپ بیک کرے، اللہ سے اپنے معاملات درست کرے، پھر بیٹھ کر سوچے کہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرے کہ اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی فی ذریتی۔ پھر دوسری دعا ہے نا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اب قرۃ اعین یعنی اولاد اور بیوی بچوں کو اگر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے تو پھر دعا کی جا رہی ہے نا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ امام بننے کے لیے امام بننا پڑتا ہے، رول ماڈل بننا پڑتا ہے۔ رول ماڈل بننے کے لیے کیا خیال ہے کہ فلمیں دیکھو رول ماڈل بنا جائے گا؟ رول ماڈل بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ وہ زندگی اپنائیں گے تو سب کچھ جھک جائے گا، اولاد بھی جھک جائے گی، بیوی بھی جھک جائے گی، چونکہ ہم دعا کر رہے ہیں للمتقین اماما، یعنی پہلے تو جو والد ہے وہ خود امام والے صفات اپنا لے، جب وہ امام والی صفات اپنائے گا تو اللہ اولاد اور بیوی کو متقی بنا دے گا۔ اور بعض حالات میں، بعض شاذ و نادر حالات ہوتے ہیں جس میں آزمائش بھی بن جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے آزمائش، لیکن اس میں بھی بندہ آزمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ اس ساری بغاوت کی کیفیت میں کیا کرتا ہے،
کیا یہ میرے ساتھ اپنے تعلقات درست رکھتا ہے؟ کیا یہ اس بغاوت کی کیفیت میں بھی وہ حدیں تو نہیں توڑتا جو اللہ نے قائم کی ہوئی ہیں؟ سو یہ تمام چیزیں پھر کچھ حالات کے ساتھ بھی ڈیل گئے تھے۔ بہرحال اصل نتیجہ یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا اپنی نمازوں میں، سجدوں میں یہ دعا مانگے ہم، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اب انسان جب یہ دعا مانگ رہا تو اس کو اس کا معنی بھی پتہ ہو۔ جب اس کو اس کا معنی پتہ ہوگا تو یقین کریں، اگر صرف معنی نہیں بلکہ معانی پتہ ہوں گے، معانی پتہ ہوں گے، مفہوم پتہ ہوگا، تشریح پتہ ہوگی، تو پھر معاملہ بہت الگ ہوگا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کو صحت، تندرستی، ایمان کی نعمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے یعنی ذریعہ نجات بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں بھی ہمیں ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے لیے وہ صالح اولاد بنائے کہ روز قیامت جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو روز قیامت فخر کر سکیں کہ یہ ہماری اولاد تھی جن کو ہم دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے، اور ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی اتنی فرما برداری کی کہ آج وہ روز قیامت بڑے خزانے لے کر آئے ہیں اور ہم بھی اس خزانوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے والدین کی مغفرت فرمائے جو دنیا سے جا چکے، اور اللہ تعالیٰ ان اولاد کو توفیق عطا فرمائے جن کے والدین دنیا سے جا چکے، ان کے جانے کے بعد نیک اعمال کرنے کی، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز قیامت جب ان کا آمنا سامنا ہو تو حالات بہت اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔